اور یہ PhD کا عنوان ہے میرا اردو زبان و ادب کے فروغ میں مولانا اختر رضا اظہری کا کردار. کیا بات ہے. پہلی PhD سرکار تاج الشریعہ پر الحمدللہ پوری دنیا میں اسی ناچیز کی ہے. کیا بات ہے. میں نے جو پڑھا تو میری آنکھیں بہنے لگی. سرکار تاج الشریعہ کے پاس جو خطوط جاتے تھے جب آپ جامعہ ازہر میں تھے تو بیشتر خطوط آپ ایسے ہی رکھ دیتے تھے. یہاں سے خط بھیجتے تھے, سرکار مفتی اعظمین خط بھیجتے تھے, آپ رکھ دیتے تھے, پڑھتے ہی. جب آپ گھر واپس آنے کے بعد جب آپ اپنی سوٹ کیس کھولنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس آپ تمام خطوط کھلے گئے اور کہا یہ بھیجے تھے, ہم پڑھ نہیں پائے, مصروفیت تھی, ہم پڑھ نہیں پائے, مصروفیت تھی. اب بتائیے کہ وہ سرکار تاج الشریعہ جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ابھی کل بات ہوئی تھی بار بار خط پڑھ کے کیا کریں گے, یہاں تو ایک مس کال آیا ترنت کال کریں گے, واٹس ایپ پہ فوٹو سے ویڈیو کالنگ, ماں کو دیکھنا, باپ کو دیکھنا. مگر یہ جو ہم تجزیہ اوقات ہم کر رہے ہیں صاحب, اسی وجہ سے ہمارا علم کمزور ہو رہا ہے, علمی طبقے میں ہماری گرفت نہیں ہو پا رہی. سرکار اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے ایک منٹ گنا. آپ نے وہ کوئی ندی کنارے, وہ کیا دریا نیل, آپ نے وہاں جا کر وقت نہیں گزارا, ٹہلا نہیں, چہل قدمی آپ نے نہیں کی. آپ نے 24 گھنٹے میں کب کیا کرنا ہے, کب سونا, آپ نے خاص کر رکھا تھا. صرف 3 سال پڑھنے کے بعد جب آپ ہندوستان واپس آئے, ہندوستان واپس آنے کے بعد نانا جان سے ملاقات کر کے جب آپ مطمئن ہو گئے, اس کے بعد آپ نے جو سرکار مفتی اعظم ہند سے سب سے پہلا جملہ بطور اعتراض آپ نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ نانا آپ نے جو 3 سال کے لیے مجھے ازہر بھیجا تھا, مصر بھیجا تھا, میں نے 3 سال میں یہ کیا, مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا 3 سال ویسٹ ہو گیا. وہاں بھیجنے کے بجائے آپ اپنے پاس رکھ کے پڑھا دیں تو اس سے زیادہ اچھی پختگی کے ساتھ میری تعلیم ہوتی. زندہ باد, زندہ باد. بہت اس سے زیادہ بہتر میں کر کے دکھا سکتا تھا, اس سے زیادہ پڑھ کے میں دکھا سکتا تھا. یہ سرکار تاج الشریعہ نے اپنا ذہن دنیا کے سامنے رکھا تھا. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم جیسے کو آپ نے بتایا کہ وقت کی کیا قیمت ہے. مگر آج کی تاریخ میں جو ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں, فارغ ہونے کے بعد چھولا چھاپ مولوی کا شبد اور اس کی اصطلاح تو غلط ہے, میں ہر طرح سے غلط مانتا ہوں. مگر جب ہمارے لوگ صحیح سے خطبہ نہیں پڑھ پائے, صحیح سے نماز نہیں پڑھا پائے, 2-4 مسئلے ان کو نہیں معلوم, ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم, نماز کی نیت بتاتے ہوئے ان کی زبان کانپتی ہو, اذان دیتے ہوئے زبان کانپتی ہو, تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ صاحب بھی جھولا چھاپ مولوی ہے. اور ایسے مولویوں کی تعداد اب اچھے مولویوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا بات ہے, بے شک. یہ سچائی ہے, اس کو مانیے آپ. جی سنجے بھائی, آپ کی سرپرستی میں بھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. مطلب لوگوں نے کیا کر لیا کہ کسی طرح داڑھی, ٹوپی, پگڑی, عالم ہو گئے. عالم ہونے کے لیے سند ہونا, پگڑی لگا کے گھومنا, چھپا پہن کے گھومنا, تقریر کیا ہوا ہونا, نعت پڑھنے والا ہونا, یہ سب کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے. جو صلاحیت ہونی چاہیے عالموں میں, وہ صلاحیت ہمارے بچوں میں نہیں ہے, نہیں ہو رہی ہے الا ماشاءاللہ. آج کی تاریخ میں اس کی آزمائش کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. ایک جلسہ آپ کرائیے, ایک جلسہ کرائیے, آپ بولیے کہ ہمیں 2 خطیب چاہیے. آپ فیضی صاحب سے کہیے حضرت 2 خطیب کا انتظام کر دیجئے. 1 گھنٹے میں فیضی صاحب 50 خطیب کا انتظام کر دیں گے, 50 خطبہ کا انتظام ہو جائے گا. 5 شاعر کی ضرورت ہو تو 100 شعراء کے نمبرات آ جائیں گے اور ان کا نام لوگ سفارش کریں گے کہ ان کو رکھا جائے. 5 کی جگہ پہ 50, 2 کی جگہ پہ 100 ممکن ہے مل جائیں گے. مگر آپ کو کسی جامعہ کے لیے شیخ الحدیث آپ کو تلاشنا ہو, شیخ الادب تلاشنا ہو. میں کہہ رہا ہوں ابھی کوئی بھی ہماری جماعت کے کوئی بتائیں, میں 30,000 روپیہ مہینہ دینے کو تیار ہوں. ایک مدرسے والے کی طرف سے آفر ہوا ہے, بہار کا ایک مدرسہ ہے, 30,000 روپیہ ایک ایسی شخصیت کو دینے کو تیار ہے جو شیخ الادب بھی ہو, شیخ الحدیث بھی ہو, ایک اچھے عالم. ہم کو دیجئے صبح تک کوئی نمبر کسی مولوی کا. 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, ہفتہ دن کا ٹائم لے لیجئے. مشکل 1-2 مل پائیں گے, اور جو ملیں گے بھی وہ کہیں سیٹڈ ہیں, ان کے لیے دنیا آباد ہے. کیا بات, ہر دروازے کھلے رہتے ہیں, لوگ لپک لیتے ہیں, اچھے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. ویسے لوگ بیٹھے ہی کہاں ہیں کہ آپ کو مل جائیں گے. کیا بات, کیا بات ہے, زندہ باد. وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں, اس میں دستیاب نہیں ہے. ان کا وجود ہے مگر اویلیبل نہیں ہے. مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں, ہمارے طلبہ نے تجزیہ اوقات کی ہے. آپ وقت ضائع نہ کریں, آپ محنت سے پڑھیں. اپنا 1-1 گھنٹہ 1-1 منٹ آپ اس دنیا میں ابھی کے ماحول میں جس موبائل نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے, اس موبائل کو سب سے پہلے آپ تھکوچ دیجیے.
آپ اینٹ سے ٹھوکو دیجئے، میں آپ کی جرأت کو سلام کروں گا. آپ میں سے چاہے جس جماعت کا طالب علم ہو، جماعت اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، کسی جماعت کا ہو یا درجہ حفظ میں پڑھتا ہو، اگر اس نے یہ جرأت دکھائی کہ وہ اپنا موبائل آج ہی نماز فجر سے پہلے جلسے سے جانے کے بعد اگر اس نے موبائل رکھا ہو، یا تو موبائل کسی کو دے دے، واپس کبھی نہ مانگے، یا اسے ڈسٹرائے کر دے، اسے برباد کر دے. آج 10,000 کا موبائل برباد ہوگا، مگر آنے والے زمانے کے 10 کروڑ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی. جن لوگوں نے موبائل سے دلچسپی یہ اسٹوڈنٹ لائف میں کی ہے، میں نے بیشتر ان لوگوں کو آنے والے وقت میں برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے. ان کے پاس سند ہوتی ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، مگر وہ کوالٹی نہیں ہو پاتی جو ایک بہتر عالم میں کوالٹی ہو پاتی ہے. آج بھی اچھے عالم کی قدر ہے، عزت ہے. آج بھی اچھے عالم نہیں ملتے. آپ بہتر اور اچھے عالم بن کر دنیا کو دکھا دے تاکہ آپ کی دستار ہو اور آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا پڑے کہ حضرت کوئی جگہ دیکھیے گا، کلکتہ میں کوئی جگہ دیکھیے گا، ممبئی میں کوئی مدرسہ دیکھیے گا. نہیں، آپ کی دستار چاہے ہندوستان کے جس مدرسے سے ہو، آپ کا علم آپ کے دوران طالب علمی سے ہی دنیا میں مشہور ہو اور آپ کو لوگ پہچان جائے تو ادھر دستار ہو، ادھر سے پیغامات آ جائے، حضرت آئیے میرے یہاں، لوگ 25 دیں گے تو میں 40 دینے کو تیار ہوں، آپ میرے یہاں زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سرکار سرکاہی، نعرہ تکبیر. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد. یہ طلبہ کے لیے ضروری ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. ان کے پاس جو چانسز ہیں وہ اپنا چانس نہ گوائے. بہت گولڈن ٹائم ہے اسٹوڈنٹ لائف. آج اگر آپ چند مشکلات کا سامنا کر کے اس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے، جو آج دقت سہے گا فیوچر میں وہی آرام کرے گا. اور جو آج آرام سے رہے گا، چلو ابھی گھنٹی لگی ہے ابھی جائیں گے، حضرت نہیں ہے ابھی چلیں گے، حضرت غائب ہے ان کی گھنٹی خالی ہے ہم چلے جائیں گے. نہیں، ایک بھی گھنٹی، ایک بھی پیریڈ اگر خالی ہو تو اس خالی پیریڈ کے لیے بھی اپنا کوئی خاص کام رکھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ورنہ یہ نکلے گا رومال آپ کے پاس ہوگا، جبہ ہائی کوالٹی کا آپ پہنیں گے، اس کے کپڑے ممکنہ ممبئی سے منگائیں گے، مگر اس جبے اور اس شاندار پگڑی اور وہ جوتی شریف آپ کی یہ بتانے کو نہیں تیار ہوگی کہ آپ بہت اچھے عالم ہیں. اگر آپ نے وقت کی بے شک بالکل توجہ حضور. بہت اچھی بہت اچھی. ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ جو شعر و شاعری کی زندگی ہے اور خطاب کا جو ٹائم ہے، آپ خطاب کی پریکٹس کریں، اچھی چیز ہے. تقریری پریکٹس اور نعت خوانی کی پریکٹس اچھی چیز ہے، مگر جب تک آپ پڑھ رہے ہوں کسی بھی میلاد اور جلسے میں جا کر اپنے لیے نعت پڑھنا اتنے وقت اور پیریڈ کے لیے حرام سمجھیں. یہ میرا بہت زبردست تجربہ ہے. ایک ثانیہ کا لڑکا جو اشرفیہ کا ٹاپر تھا، ثالثہ میں گیا، اتنی اچھی آواز تھی، اس آواز کی بنیاد پر 3-4 جلسوں نے ان کی زندگی کو اس قدر خراب کر دیا کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے علاقے کا نام روشن کرے گا. 3 جلسے میں 3-4 ہزار روپیہ کیا مل گئے. اس نے تعلیم سے علاقے اختیار کر لی، پڑھائی چھوڑ. بہت اچھے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت ٹریکٹر چلا رہا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کس نے خراب کیا؟ وہی 10 ٹکیا انعام میں جو آپ دیتے ہیں، کیا بات اس نے خراب کیا. کیا بات ہے. کیا یہ جو لفافے 2000 کے ملتے ہیں، اس نے خراب کیا، کیونکہ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ عالم بننے کے بعد ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا ہے، یہی تقریر کرنا ہے، کیا بات. یہی سے نذرانے لینے ہیں. اور تقریر ایسے ہی میری جم رہی ہے، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. بے شک. اب تقریر کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا تو آج کی تاریخ میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بزی جو خطیب ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں. اور جتنے اچھے پڑھے ہمارے علماء ہیں وہ خطاب کرتے ہی نہیں ہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت ہم نے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے میں حوصلہ مل گیا. حضرت اشارہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے سے، حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک جا رہے ہیں آپ. بے شک. اچھا یہ بتائیے، اس کلکتے کے بہت سارے ایسے شعراء اور خطبہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، مگر جو جتنا کم پڑھے ہیں وہ اتنا زیادہ مشہور ہیں.
چونکہ ان کی محنت ہوتی ہے نا کہ ہم کو کتاب کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے ہم کو تو شہرت ملے گی نہیں، اب ہمیں شہرت پانے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں ادھر ادھر فون کرنا ہوگا، مجھے محنت کرنی ہوگی، مجھے کوشش کرنی ہوگی. اب یہ لائف جو ہے، یہ صورت جو ہے، یہ طالب علم کو خراب کر دیتی ہے. اس لیے جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، بزم میں ہی پڑھ رہے ہیں، نعت شریف، تقریر، جو پریکٹس کرنی ہو، پیر صاحب بن کے دکھانا ہو بزم میں، مقرر بن کے دکھانا ہو بزم میں، اسٹیج پہ آ کر آپ پڑھیے ہی مت. اگر آپ اچھا عالم بننا چاہتے ہیں تو اسٹیج پر آپ ثانیہ ثالثہ کے پیریڈ میں اگر آپ آ گئے اور غلطی سے اگر 500-700 روپیہ انعام کے مل گئے، پھر تو کہاں صاحب نور رضا، کہاں شر جامی، کہاں مرکات، اور کہاں صاحب بیضاوی، کہاں تاوی، کہاں بخاری، کہاں ترمذی، کسی چیز کی آپ کو یاد نہیں آئے گی. یاد اگر آئے گی کہ یار 5 کو خالی ہوں، 6 کو بھی خالی ہوں، 7 کی کو کیوں خالی ہوں، پھر 8 کو مجھے کہیں جانا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. پھر وہ ٹینشن میں آپ جو رہیں گے، کتابیں یاد نہیں ہوں گی. اس لیے آپ اچھا شاندار عالم بن جائیں. عالم بنیں گے نا، اس کے بعد بولنے کی طاقت آپ کو رہے گی. ہندوستان کے جس کونے میں آپ رہیں گے، وہاں سے جلسے والے آپ کو اٹھا کر اسٹیج پہ لا کر آپ کو شاندار خطیب بنا کر دکھائیں گے. کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد. اگر آپ پڑھے لکھے رہیں گے. پھر سمجھ گئے؟ طالب علم جو ہے یہاں پہ وہی سمجھیں، باقی میرا کوئی پیغام علماء کے لیے نہیں ہے، طلباء کے لیے ہے. بابو 2 کام کرنا ہے: موبائل استعمال نہیں کرنا ہے، تیسرا کام اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بازار کا گھومنا پھرنا بہت کم کرنا ہے. ماں باپ جی کیا ہوا، ماں باپ کی یاد آئے آنے دیں. بہت محبت ہے، سال میں 1-2 بار آپ چلے جائیں، زیارت کر کے آ جائیں. مگر یہ تعلیمی پیریڈ کو آپ اپنے لیے گولڈن چانس سمجھیں، خوب محنت کر کے پڑھیں. اور یہ صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے نہیں، بلکہ اگر کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر کوئی اسکول اور کالج سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے، کوئی اسکول اور کالج کی تعلیم میں اپنی کامیابی تلاش رہا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ترقی کے لیے. ان کی کامیابی کے لیے بھی یہی ایک راز ہے کہ آپ کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ اس دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو الگ کر کے، الگ دنیا کو اختیار کر کے بڑی اور جرأت کے ساتھ خوب تنگ دستی ہو جائے، خود ہونے دیا جائے، پریشانی ہونے دیا جائے. اگر آپ نے محنت کر کے 5-7 سال آپ نے دکھا دیا، تو مدرسے سے علماء اور اسکول اور کالج سے آپ ہی کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن کے دنیا کو. بے شک، حق زندہ باد. آج کی تاریخ میں ہماری دشمنی جہاں سے بھی ہو رہی ہے، ان تمام دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے، ہمارے افراد میں کوالٹی نہیں ہے. ہمارا مقابلہ جن سے ہے، ان کو گالی دینا بہت آسان ہے، ان کو برا کہنا بہت آسان ہے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ یہ ہندوستان انہی کا ہو گیا، اس نے جبرن اس ہندوستان کو قبضہ کر لیا، یہ سب بولنا، ان پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. مگر اس پر غور کرنا کہ آپ کے مخالفین میں اور آپ میں اس وقت سماجی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے بچے فیکٹری میں کام کرتے، آپ کے بچے مزدوری کرتے، آپ کے بچے جاہل و ان پڑھ ہیں، آپ کے بچے 12 بجے رات تک جگتے، آپ کے بچے 10 بجے دن میں سو کے اٹھتے، آپ کے بچوں میں تضیع اوقات ہے، آپ کے بچوں میں ٹائم پاسنگ فکر ہے، آپ کے بچوں میں آگے بڑھنے کا رجحان نہیں ہے. مگر غیروں میں جن سے آپ کا مقابلہ ہے، وہ قوم جو آپ کو مٹانا چاہتی ہے یا جس قوم سے آپ کی دشمنی ہے، آپ نے دیکھا آج کلکتہ ہو، آج کلکتہ کا کوئی کونا ہو، بنگال کا کوئی ضلع ہو، بہار کا کوئی حصہ ہو، ہندوستان کا کوئی پرانت ہو، کسی خطے کی میں بات کر رہا ہوں، ہر خطے میں آپ غور کریں، سب سے زیادہ ڈاکٹر انہی کے بچے جن سے آپ کا مقابلہ ہے، سب سے زیادہ انجینئر انہی کے بچے جن سے آپ کا مقابلہ ہے، سب سے زیادہ آئی ایس انہی کے بچے جن سے آپ کی لڑائی ہے، سب سے زیادہ آئی پی ایس انہی کے بچے جو قوم آپ کو مٹانا چاہتی ہے. تو ہر اعتبار سے ہم ان سے کمزور، تعداد بھی انہی کی زیادہ، آئی ایس بھی انہی کے زیادہ، پڑھے لکھے انہی کے زیادہ، ڈاکٹرز انہی کے زیادہ، آئی ایس آئی پی ایس انہی کے زیادہ، سب میدان میں وہی کامیاب، پولیٹکس اور سیاست میں بھی وہی آگے. ہمارے بچے مزدور محض رہ کے ہم نے اپنے بچوں کو رکھا اور ہمارے بچے مزدور بن گئے. اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب؟ اس لیے آج ہم ظالموں، جابروں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے اپنے کو اتنا کمزور کر لیا، اتنا کمزور کر لیا کہ ہمارے پاس سماجی ترقی کی کوئی طاقت نہیں، جس کے مقابلے میں دشمن آگے بڑھ گئے. اور ہمیں جب کچھ نہیں دکھائی دیا تو ہم نے صرف انگلی اٹھا کے بول دیا کہ یہ جیت لیا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، وہ جیت لیا اس لیے ایسا کر رہا ہے.
किसी के इतने जीतने से कुछ नहीं होता, वो जीतना है जीतने दिया जाए। अगर आप में ताकत और कुव्वत थी, आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई बात नहीं। आपके बेटे हाफिज नहीं बने, कोई बात नहीं। आपने अपने बेटे को मुफ्ती नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट और आपसे शिकायत नहीं। मगर एक शिकायत आपसे करूंगा, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई बात नहीं, तो आप बताइए कि आपके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? अरे हाफिज आलिम की जगह पर आईएएस आईपीएस बनाकर ही अपने बेटे को आप दिखा देते तो हम मान लेते कि साहब किसी न किसी जिहाद से आप कामयाब है। इसका मतलब है कि आपने अपनी औलाद में किसी को आपने हाफिज आलिम नहीं बनाया और डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनाकर आपने महज मजदूर बनाकर न सिर्फ अपने बेटे पर बल्कि अपने पूरे समाज पर, पूरी कम्युनिटी पर आपने जुल्म कर दिया। बेशक, हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको हर मैदान में पढ़ाना है, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में। ये किस्मत किस्मत में बात है साहब। अल्लाह जिस पर एहसान फरमाता है उन्हीं के बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन बनते हैं। अल्लाह जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है उनके घर से आलिम पैदा होते हैं। और चलो साहब, अगर आपने मान लिया किसी तरह से कि आलिम बनने से परेशानी होगी, मेरा बेटा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहां से तनख्वाह आएगी, अगर किसी को लगता है कि आलिम मुश्किल की जिंदगी गुजारता है तो वो हमारी जमात के आलिम हमारे फैजी साहब के घर आके एक दिन देख लें। चलिए फैजी साहब को आपने बाहर देखा होगा, ये मुसव्विर रजा जो आपके सामने खड़ा है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं अपनी जमात का एक बहुत छोटा सा मौलवी हूं। अगर पैसे कमाने के एतबार से आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है तो पैसे कमाने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, आप में से जो भी हो अगर वो जायज काम कर रहे हो तो मैं कल 12 बजे तक यहां रहूंगा। आप अपना बायोडाटा लेकर आइएगा। अगर मुझसे ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे तो मैं 1 साल की तनख्वाह आपको दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसे कमाने से अगर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम बनकर भी आदमी पैसे कमा सकता है। क्या बात, और कमाता ही है। आलिम को सिर्फ रास्ता होना चाहिए सीधा, आलिम को ट्रैक मिलना चाहिए, मुनासिब ट्रैक मिले। वो आलिम के पास इसलिए कि हिल्लत हुर्मत का ज़ाब्ता मालूम है। जिस रास्ते से बरकत होती है वो रास्ते इनको मालूम है, कहां से बरकत होगी, कहां से खुशहाली आएगी, कहां से हमारे घर में बरकतें आएंगी, ये सब उनको मालूम है। इसलिए आलिम होने की हैसियत से अगर कोई देखना चाहते हो तो बेशुमार उलमा दुनिया में पड़े हैं जिनको आप देख कर ये सबक ले सकते हैं कि आलिम भी अच्छा पहनते हैं, आलिम भी अच्छा खाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ये सोचते हैं कि नहीं हजरत बेटा हाफिज बनेगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बोलता नहीं बोलता है, अरे बोलता नहीं। और अक्सर वही लोग, शहबाज भाई, जो लोग बोलते हैं कि आलिम बनेगा बेटा तो क्या खाएगा, वही 5 साल के बाद अपने इमाम साहब के बारे में बोलता है कि ये बहुत खाता है। क्या बात है। अरे भैया, आपको अगर लगता है कि मौलवी बहुत खाता है तो आपने क्यों नहीं बनाया अपने बेटे को मौलवी? सच्चाई यही कि आलिम कभी भूखे नहीं रहते, इससे बरकत होती है। नबी की बात करने वाले कभी परेशान नहीं रहते। मगर आपने अगर सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने तो आपको 2-4 बच्चे आपके हर समाज से डॉक्टर बनने चाहिए। ये गुलशन कॉलोनी में जो गुलशन और जो बहारें आप महसूस करना चाहते हैं, ये बहारें यहाँ पे टाइल्स लगने से नहीं आएंगे। यहाँ रोड बन जाए, चमचमाती सड़क हो जाए, चारों तरफ लाइटिंग हो जाए, बिजली हमेशा 24 घंटा रहे, हर शख्स के घर में एसी रहे, ये तरक्की के लिए जरूरी नहीं है। ये गुलशन कॉलोनी, रियल में गुलशन कॉलोनी आप तब बनाएंगे जब कॉलोनी के हर क्षेत्र से, हर कोने से कभी कोई डॉक्टर बने, कभी कोई इंजीनियर बने, कभी कोई आईएएस बने, कभी कोई आईएएस बने। देश असल में आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। हुकूमत की बागडोर या कुर्सी जिसके पास भी हो जाए, अगर आपने अपने बेटे को आईएएस और आईपीएस बना दिया, आपका बेटा हिंदुस्तान के जिस खित्ते और कोने में वो ड्यूटी अंजाम देगा, उनकी सबसे बड़ी और पहली कोशिश होगी कि हमारा कोई इस्लामिक भाई कभी कोई परेशान न रहे। क्या बात है, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पूरी कम्युनिटी परेशान है। आप किससे उम्मीद चाहते हैं? आप उस डीएम से भलाई की उम्मीद करते हैं जिस डीएम की बुनियादी तालीम ही इस बात पर हुई है कि तुमको इससे लड़ना है और ये कहना है, जिस डीएम को आखिर तक यही बताया गया कि तुम्हारा मिशन क्या है। आप उस एसपी से इंसाफ चाहते
چاہتے ہیں, آپ اس جج سے آپ بھلائی چاہتے ہیں جس جج سے بھلائی کی کوئی امید نہیں, جن کو شپت لینے کے بعد جن کو الگ سے جو دروازے سے نکال کے سمجھایا گیا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو 5 سال کے لیے اور تیرا پیریڈ بڑھا دیا جائے گا اور بڑی تجھے کرسی دی جائے گی, آپ ان سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. نہیں ہوگی بھلائی. کوئی بھی غیر اسلامک ماحول کا ماننے والا چاہے جس قدر ہائی کوالیفائڈ ہو وہ آپ کے حق میں قلم سچائی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتا. اس کی زبان کبھی صداقت اور ایمانداری میں کام نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بولنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, وہ لکھنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, تو اس کے لیے کسی غیر سے اس بھلائی کی امید نہیں کرے, بلکہ اپنے بیٹے کو, اپنے سماج کے لڑکے کو, اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنائے, اسے وکیل بنائے, اسے جج بنائے, اسے انجینئر بنائے, اسے آئی ایس بنائے, اسے آئی پی ایس بنائے. قسم خدا کی جو حالات آج 2-4-5 سالوں سے جو خراب محسوس ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے, اس میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی اور ہندوستان کے چاہے جس خطے میں ہم رہیں گے ہم اپنے کو 100% سرکشت محسوس کریں گے. بے شک حق زندہ باد زندہ باد. بہت اس لیے آپ پڑھیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں, محنت کریں. خوب مزدوری آپ کی نیکی, مزدوری آپ کر رہے ہیں, آپ مزدور ہیں, ایک فکر آپ کو مار رہی ہے. آخری بات, آخری پوائنٹ, کام ختم. اس میں سے کچھ دکاندار بھی ہیں, چاہے جس کی دکان ہو اللہ برکت دے, اور اکثر دکانداروں کو اور تاجروں کو ہم نے دیکھا ہے یہ بولتے اور سوچتے ہوئے کہ بیٹا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چلو دیکھو اگر تیرا نمبر میٹرک میں ٹھیک آیا تو ٹھیک ہے, انٹر میں ٹھیک آیا تو یہ کراؤں گا, اور ٹھیک نہیں آیا تو دکان زندہ باد ہے. یعنی اگر انٹر میں تیرا نمبر صحیح آیا تو تجھے ڈاکٹر بناؤں گا, اور نمبر صحیح نہیں آیا تو ایک دکان تجھے خرید کے دے دوں گا. قیامت تک اس کا بیٹا انٹر کا ایگزام دیتا رہے گا, کبھی نمبر ٹھیک نہیں آئے گا, کیونکہ باپ نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں. کیا بات ہے. نمبر نہیں آئے گا تو دکان کرنا ہے, نمبر نہیں آئے گا تو ایک دکان اور ہو جائے گی, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام سنبھالیں گے, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام کریں گے. جو گارجن چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 100% کامیاب ہو, اس گارجن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے بیٹے پر بھی وہی ذمہ داری, وہی کام, وہی بزنس, وہی دکان کی ذمہ داری سپرد کرے جو وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی ترقی ہے صاحب؟ آپ دکاندار ہیں تو بیٹا بھی دکاندار, یہ کوئی ترقی ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ ناکام گارجن ہیں. آپ دکاندار بیٹا دکاندار, یہ ناکامی آپ کی. آپ ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر, یہ ناکامی آپ کی. آپ ماسٹر بیٹا بھی ماسٹر, ناکامی آپ کی. آپ کسان بیٹا کسان, ناکامی آپ کی. آپ صاحب مزدور بیٹا مزدور, آپ کی ناکامی ہے. آپ بزنس مین بیٹا بھی بزنس مین, یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کی ریئل اور اصل کامیابی تب ہے کہ آپ دکاندار ہو کلکتہ کے, آپ کے بیٹے جا کر امریکہ کے بزنس مین بنے تو کامیابی ہے. آپ ماسٹر ہو اور آپ کا بیٹا پروفیسر بنے تو آپ کی کامیابی ہے. آپ کلکتہ کے ڈاکٹر ہو, بیٹا دلی اور ممبئی کا ڈاکٹر ہو, تب آپ کی کامیابی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کامیابی کے لیے اپنا وہی کام اپنے بیٹے پہ سپرد کر دیے تو یہ کامیابی نہیں. خبردار کوئی بھی گارجن اپنے کسی بھی پڑھنے والے بچوں کو پڑھائی پیریڈ میں یہ نہ کہے کہ بیٹا چلو ٹینشن کی بات نہیں, پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کرے گا. نہیں, آپ کا بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. نہ تو تعلیم سے کامیابی اس کو ملے گی, نہ بزنس میں اس کو کامیابی ملے گی. کامیابی کی ایک ہی صورت ہے, آپ اپنے بیٹے سے سارے آپشن کے دروازے ان سے بند کر کے ان سے کہے بیٹا میں دکاندار ہوں تو نہیں, میں کروڑپتی ہوں تو نہیں, میری کالونی ہے تیری نہیں, میری کار ہے تیری نہیں, میں پیسے والا ہوں تو نہیں, میں چودھری ہوں تو نہیں, میں ٹھیکیدار ہوں تو نہیں, میں کروڑپتی ہوں تو نہیں, میں کھربپتی ہوں تو نہیں. بیٹا میری دولت تیری کام کی نہیں, میرا پیسہ تیرے کام کا نہیں, میرا بزنس تیرے کام کا نہیں, میری دکان تیرے کام کا نہیں. بیٹا تیری کامیابی کے لیے میری دکان, میرا گھر, میری کار, میرا پیسہ, میرے بینک بیلنس کچھ کام نہیں آنے والے. بیٹا تیری کتاب کام آئے گی, تیرا قلم کام آئے گا, تیری پڑھائی کام آئے گی. تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پاس کیوں نہیں ہوگا؟ بیٹا تجھے میٹرک میں فرسٹ کرنا ہی کرنا ہے, انٹر میں انسٹیٹیوٹ کرنا ہی کرنا ہے. جو باپ اپنے بیٹوں کی ترقی کے لیے تمام راستے بند کر کے صرف پڑھائی کا راستہ دکھائے گا, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بھلے ہی کلکتہ کے کسی مزدور کا وہ بیٹا ہے, اگر وہ مزدور باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو کامیابی مل گئی, اس کا بیٹا یہ سمجھ لیا کہ مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, 5 سال کے بعد جو باپ آج کلکتہ میں مزدوری کر رہا ہے اسی کا بیٹا اپنے سماج کا ایک شاندار آئی ایس اور آئی پی ایس بن کے زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکاری کانفرنس. کیونکہ ان بچوں کو لگے گا ہی کہ مجھے پڑھانا
पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। इसलिए आप भी जो तलबा मदरसे के हैं या स्कूल के, उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा बेस्ट तरक्की का रास्ता आज कुछ नहीं है। वो सारे ऑप्शन सब कुछ अपनी निगाहों से हटा दे। किसी का बाप मुखिया हो तो बाप मुखिया है, 3 साल 4 साल के बाद पसीने छूटने लगते हैं, 1 साल तैयारी में लगती है, फिर जितना पैसा कमाता है सब फिर जमीन जगह बेच के फिर मुखियाई में प्रधानी में लड़ना पड़ता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की दौलत का कोई मतलब आदमी को उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को देखा है जो इंतकाल से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए, या किसी और भाई को दे दिए, या बहन को दे दिए, किसी एक को दे दिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पीरियड में आपके बाप की दौलत, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इस पर नजर नहीं दौड़ानी है। आपको खालिस तालिब इल्म होकर पढ़ना है। 5 साल ही मैंने देखा, 5 साल जो आदमी जिस फील्ड का हो, जिस मैदान का हो, उसको अपने मैदान की तरक्की का आखिरी हिस्सा टच करने के लिए 2 से 5 साल ही लगते हैं। 5 साल आप किसी भी फील्ड में अपने आप को वक्फ कर देंगे ना, वो मैदान, वो फील्ड फिर हमेशा के लिए आपके लिए वक्फ हो जाएगा। आप 5 साल छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह असल कामयाबी मिलेगी। दुआ करूंगा मौला तबारक तआला, फिर कभी किसी महफिल में मुलाकात होगी तो बातें होंगी। चूंकि कलकत्ता आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे जिस स्टेज पे कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसरत है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ वक्त भी कम मिलता है, जलसा ताखीर से शुरू होता है, कारोबारी लोग हैं, शुरू होते होते 10 से 11 बजते हैं और इसी में वक्त कम मिलता है खतीबों को या शायरों को, सबके लिए वक्त की मतलब एक मुसीबत रहती है साहब कि कब उनको टाइम मिल जाए। मैंने अपनी उम्मीद के हिसाब से जो बातें आप तक की सोची थी मैंने रखी, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। मुफ्ती साहब की दुआएं हमारे साथ है, आपके साथ भी रहे इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। पीएचडी का उन्वान है मेरा, उर्दू जबान और अदब के फरोग में मौलाना अख्तर रजा अजहरी का किरदार। क्या बात है, पहली पीएचडी सरकार ताजुल शरिया पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसी नाचीज की है। क्या बात है। मैंने जो पढ़ा तो मेरी आंखें बहने लगी। सरकार ताजुल शरिया के पास जो खुतूत जाते थे जब आप जामिया अजहर में थे, तो बेशतर खुतूत आप ऐसे ही रख देते थे। यहाँ से खत भेजते थे, सरकार मुफ्ती आजमीन खत भेजते थे, आप रख देते थे, पढ़ते ही नहीं थे। जब आप घर वापस आने के बाद जब आप अपनी सूटकेस खोलने के बाद सरकार मुफ्ती आजमीन के पास आप तमाम खुतूत को ले गए और कहा ये भेजे थे, हम पढ़ नहीं पाए, मसरूफियत थी, हम पढ़ नहीं पाए, मसरूफियत थी। अब बताइए कि वो सरकार ताजुल शरिया जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था कि अभी कल बात हुई थी, बार बार खत पढ़ के क्या करेंगे। यहाँ तो एक मिस कॉल आया तुरंत कॉल करेंगे, एक मिस कॉल आया तुरंत कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे, फोटो से, वीडियो कॉलिंग, माँ को देखना, बाप को देखना। मगर ये जो हम तजिया औकात हम कर रहे हैं साहब, इसी वजह से हमारा इल्म कमजोर हो रहा है, इल्मी तबके में हमारी गिरफ्त नहीं हो पा रही। सरकार आला हजरत सरकार ताजुल शरिया ने 1-1 मिनट देना, आपने वो कोई नदी किनारे, वो क्या दरिया नील, आपने वहां जाकर वक्त नहीं गुजारा, टहला नहीं, चहलकदमी आपने नहीं की, आपने 24 घंटे में कब क्या करना है, कब सोना, आपने खास कर रखा था। सिर्फ 3 साल पढ़ने के बाद जब आप हिंदुस्तान वापस आए, हिंदुस्तान वापस आने के बाद नाना जान से मुलाकात करके जब आप मुतमईन हो गए, उसके बाद आपने जो सरकार मुफ्ती आजमीन से सबसे पहला जुमला बतौर एतराज आपने किया था वो यही था कि नाना, आपने जो 3 साल के लिए मुझे अजहर भेजा था, मिस्र भेजा था, मैंने 3 साल में ये किया, मगर मुझे लगता है कि मेरा 3 साल वेस्ट हो गया। वहां भेजने के बजाय आप अपने पास रख के पढ़ा दें तो इससे ज्यादा अच्छी पुख्तगी के साथ मेरी तालीम होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी, इससे ज्यादा बेहतर मैं करके दिखा सकता था, इससे ज्यादा पढ़ के मैं दिखा सकता था। ये सरकार ताजुल शरिया ने अपना ज़हन दुनिया के सामने रखा था। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हम जैसे को आपने बताया कि वक्त की क्या कीमत है। मगर आज की तारीख में जो हमारे बच्चे फारिग हो रहे हैं, फारिग होने के बाद छोला छाप मौलवी का शब्द और इसकी इस्तिलाह तो गलत है, मैं हर तरह से गलत मानता हूं। मगर जब हमारे लोग सही से खुतबा नहीं पढ़ पाए, सही से नमाज नहीं पढ़ा पाए, 2-4 मसले उनको नहीं मालूम, उनको वजू का तरीका नहीं मालूम, नमाज की नियत बताते हुए उनको उनकी जबान कांपती हो, आजान देते वक्त जबान कांपती हो, तो हम समझ लेंगे कि साहब ये साहब भी झोला छाप मौलवी है। और ऐसे मौलवियों की तादाद अब अच्छे मौलवियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। क्या बात है, बेशक ये सच्चाई है, इसको मानिए आप। जी जी संजय भाई, आपकी सरपरस्ती में भी कई लोगों को मैंने देखा है मतलब लोगों ने क्या कर लिया कि किसी तरह दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आलिम हो गए। आलिम होने के लिए सनद होना, पगड़ी लगा के घूमना, जुब्बा पहन के घूमना, तकरीर किया हुआ होना, नाक पढ़ने वाला होना, ये सब कोई कंडीशन ही नहीं है। जो सलाहियत होनी चाहिए आलिमों में, वो सलाहियत हमारे बच्चों में नहीं है।
نہیں ہو رہی ہے الا ماشاءاللہ۔ آج کی تاریخ میں اس کی آزمائش کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ایک جلسہ آپ کرائیے، ایک جلسہ کرائیے، آپ بولیے کہ ہمیں 2 خطیب چاہیے، آپ فیضی صاحب سے کہیے حضرت 2 خطیب کا انتظام کر دیجئے، 1 گھنٹے میں فیضی صاحب 50 خطیب کا انتظام کر دیں گے، 50 خطبہ کا انتظام ہو جائے گا۔ 5 شاعر کی ضرورت ہو تو 100 شعراء کے نمبرات آ جائیں گے اور ان کا نام لوگ سفارش کریں گے کہ ان کو رکھا جائے، 5 کی جگہ پہ 50، 25، 2 کی جگہ پہ 100 ممکن ہے مل جائیں گے، مگر آپ کو کسی جامعہ کے لیے شیخ الحدیث آپ کو تلاشنا ہو، شیخ الادب تلاشنا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی کوئی نہیں ہماری جماعت کے کوئی بتائیں، میں 30,000 روپیہ مہینہ دینے کو تیار ہوں، ایک مدرسے والے کی طرف سے آفر ہوا ہے، بہار کا ایک مدرسہ ہے، 30,000 روپیہ ایک ایسی شخصیت کو دینے کو تیار ہے جو شیخ الادب بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، ایک اچھے عالم، ہم کو دیجئے صبح تک کوئی نمبر کسی مولوی کا، 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہفتہ دن کا ٹائم لے لیجئے، بہت مشکل 1-2 مل پائیں گے، اور جو ملیں گے بھی وہ کہیں سیٹڈ ہیں، ان کے لیے دنیا آباد ہے، کیا بات، ہر دروازے کھلے رہتے ہیں، لوگ لپک لیتے ہیں، اچھے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں، ویسے لوگ بیٹھے ہی کہاں ہیں کہ آپ کو مل جائیں گے، کیا بات، کیا بات ہے، زندہ باد، وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، اس میں دستیاب نہیں ہے، ان کا وجود ہے مگر اویلیبل نہیں ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہمارے طلبہ نے تجزیہ اوقات کی ہے۔ آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ محنت سے پڑھیں، اپنا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ آپ اس دنیا میں ابھی کے ماحول میں جس موبائل نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اس موبائل کو سب سے پہلے آپ تھکوچ دیجیے، آپ اینٹ سے تھکوچ دیجیے۔ میں آپ کی جرأت کو سلام کروں گا، آپ میں سے چاہے جس جماعت کا طالب علم ہو، جماعت اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، کسی جماعت کا ہو یا درجہ حفظ میں پڑھتا ہو، اگر اس نے یہ جرأت دکھائی کہ وہ اپنا موبائل آج ہی نماز فجر سے پہلے جلسے سے جانے کے بعد اگر اس نے موبائل رکھا ہو، یا تو موبائل کسی کو دے دیں، واپس کبھی نہ مانگے، یا اسے ڈسٹرائے کر دیں، اسے برباد کر دیں۔ آج 10,000 کا موبائل برباد ہوگا مگر آنے والے زمانے کے 10 کروڑ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ جن لوگوں نے موبائل سے دلچسپی یہ اسٹوڈنٹ لائف میں کی ہے، میں نے بیشتر ان لوگوں کو آنے والے وقت میں برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے پاس سند ہوتی ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، مگر وہ کوالٹی نہیں ہو پاتی جو ایک بہتر عالم میں کوالٹی ہو پاتی ہے۔ آج بھی اچھے عالم کی قدر ہے، عزت ہے، آج بھی اچھے عالم نہیں ملتے۔ آپ بہتر اور اچھے عالم بن کر دنیا کو دکھا دیں تاکہ آپ کی دستار ہو اور آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا پڑے کہ حضرت کوئی جگہ دیکھیے گا، کلکتہ میں کوئی جگہ دیکھیے گا، ممبئی میں کوئی مدرسہ دیکھیے گا، نہیں، آپ کی دستار چاہے ہندوستان کے جس مدرسے سے ہو، آپ کا علم آپ کے دوران طالب علمی سے ہی دنیا میں مشہور ہو اور آپ کو لوگ پہچان جائے، تو ادھر دستار ہو ادھر سے پیغامات آ جائے، حضرت آئیے میرے یہاں، لوگ 25 دیں گے تو میں 40 دینے کو تیار ہوں، آپ میرے یہاں آ جائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سرکار سرکاہی، نعرہ تکبیر، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ طلبہ کے لیے ضروری ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، ان کے پاس جو چانسز ہیں وہ اپنا چانس نہ گوائے، بہت گولڈن ٹائم ہے اسٹوڈنٹ لائف۔ آج اگر آپ چند مشکلات کا سامنا کر کے اس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے، جو آج دل کر سہے گا فیوچر میں وہی آرام کرے گا، اور جو آج آرام سے رہے گا، چلو ابھی گھنٹی لگی ہے ابھی جائیں گے، حضرت نہیں ہے ابھی چلیں گے، حضرت غائب ہے ان کی گھنٹی خالی ہے ہم چلے جائیں گے، نہیں، ایک بھی گھنٹی ایک بھی پیریڈ اگر خالی ہو تو اس خالی پیریڈ کے لیے بھی اپنا کوئی خاص کام رکھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ورنہ یہ نکلے گا رومال آپ کے پاس ہوگا، جبہ ہائی کوالٹی کا آپ پہنیں گے، اس کے کپڑے ممکنہ ممبئی سے منگائیں گے، مگر اس جبے اور اس شاندار پگڑی اور وہ جوتی شریف آپ کی یہ بتانے کو نہیں تیار ہوگی کہ آپ بہت اچھے عالم ہیں۔ اگر آپ نے وقت کی بے شک، بالکل توجہ حضور، بہت اچھی، بہت اچھی۔ ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ جو شعر و شاعری کی زندگی ہے اور خطاب کا جو ٹائم ہے، آپ خطاب کی پریکٹس کریں، اچھی چیز ہے، تقریری پریکٹس اور نعت خوانی کی پریکٹس اچھی چیز ہے، مگر جب تک آپ پڑھ رہے ہوں کسی بھی میلاد اور جلسے میں جا کر اپنے لیے نعت پڑھنا اتنے وقت اور پیریڈ کے لیے حرام سمجھیں۔ یہ میرا بہت زبردست تجربہ ہے،
ایک ثانیہ کا لڑکا جو اشرفیہ کا ٹاپر تھا، سالسا میں گیا، اتنی اچھی آواز تھی، اس آواز کی بنیاد پر 3-4 جلسوں نے ان کی زندگی کو اس قدر خراب کر دیا کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے علاقے کا نام روشن کرے گا۔ 3 جلسے میں 3-4 ہزار روپیہ کیا مل گئے، اس نے تعلیم سے علاقے اختیار کر لی، پڑھائی چھوڑ دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ کس نے خراب کیا؟ وہی 10 ٹکیا انعام میں جو آپ دیتے ہیں، کیا بات اس نے خراب کیا۔ کیا بات ہے، کیا یہ جو لفافے 2000 کے ملتے ہیں، اس نے خراب کیا، کیونکہ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ عالم بننے کے بعد ہمیں اسی اسٹیج پہ آنا ہے، یہی تقریر کرنا ہے، کیا بات، یہی سے نذرانے لینے ہیں، اور تقریر ایسے ہی میری جم رہی ہے، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ بے شک، اب تقریر کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا تو آج کی تاریخ میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بزی جو خطیب ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھے ہی نہیں ہیں، اور جتنے اچھے اچھے پڑھے ہمارے علماء ہیں وہ خطاب کرتے ہی نہیں ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، بہت ہم نے بہت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے میں حوصلہ مل گیا، حضرت اشارہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے سے، حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک جا رہے ہیں آپ۔ بے شک۔ اچھا یہ بتائیے، اس کلکتے کے بہت سارے ایسے شعراء اور خطبہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو ہندوستان بھر میں گھومتے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، مگر جو جتنا کم پڑھے ہیں وہ اتنا زیادہ مشہور ہیں، کیونکہ ان کی نا کہ ہم کو کتاب کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے ہم کو تو شہرت ملے گی نہیں، اب ہمیں شہرت پانے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں ادھر ادھر فون کرنا ہوگا، مجھے محنت کرنی ہوگی، مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ اب یہ لائف جو ہے، یہ صورت جو ہے، یہ طالب علم کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، وزن میں ہی پڑھ رہے ہیں، نعت شریف، تقریر جو پریکٹس کرنی ہو، پیر صاحب بن کے دکھانا ہو وزن میں، مقرر بن کے دکھانا ہو وزن میں، اسٹیج پہ آ کر آپ پڑھیے ہی مت۔ اگر آپ اچھا عالم بننا چاہتے ہیں تو اسٹیج پر آپ ثانیہ ثالثہ کے پیریڈ میں اگر آپ آ گئے اور غلطی سے اگر 500-700 روپیہ انعام کے مل گئے، پھر تو کہاں صاحب نور رضا، کہاں شر جامی، کہاں مرکات، اور کہاں صاحب بیضاوی، کہاں تاوی، کہاں بخاری، کہاں ترمذی، کسی چیز کی آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ یاد اگر آئے گی کہ یار 5 کو خالی ہوں، 6 کو بھی خالی ہوں، 7 کی کو کیوں خالی ہوں، پھر 8 کو مجھے کہیں جانا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ پھر وہ ٹینشن میں آپ جو رہیں گے، کتابیں یاد نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ اچھا شاندار عالم بن جائیں، عالم بنیں گے نا، اس کے بعد بولنے کی طاقت آپ کو رہے گی۔ ہندوستان کے جس کونے میں آپ رہیں گے، وہاں سے جلسے والے آپ کو اٹھا کر اسٹیج پہ لا کر آپ کو شاندار خطیب بنا کر دکھائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد۔ اگر آپ پڑھے لکھے رہیں گے، پھر سمجھ گئے، طالب علم جو ہے یہاں پہ وہی سمجھیں، باقی میرا کوئی پیغام علماء کے لیے نہیں ہے، طلباء کے لیے ہے۔ بابو 2 کام کرنا ہے، موبائل استعمال نہیں کرنا ہے، تیسرا کام اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بازار کا گھومنا پھرنا بہت کم کرنا ہے، ماں باپ جی کیا ہوا، ماں باپ کی یاد آئے آنے دیں، بہت محبت ہے، سال میں 1-2 بار آپ چلے جائیں، زیارت کر کے آ جائیں، مگر یہ تعلیمی پیریڈ کو آپ اپنے لیے گولڈن چانس سمجھیں، خوب محنت کر کے پڑھیں، اور یہ صرف مدرسے کے طلبہ کے لیے نہیں، بلکہ اگر کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر کوئی اسکول اور کالج سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے، کوئی اسکول اور کالج کی تعلیم میں اپنی کامیابی تلاش رہا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے بھی یہی ایک راز ہے کہ آپ کی کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ اس دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو الگ کر کے، الگ دنیا کو اختیار کر کے بڑی اور جرأت کے ساتھ خوب تنگ دستی ہو جائے، خود ہونے دیا جائے، پریشانی ہونے دیا جائے۔ اگر آپ نے محنت کر کے 5-7 سال آپ نے دکھا دیا تو مدرسے سے علماء اور اسکول اور کالج سے آپ ہی کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن کے دنیا کو، بے شک، زندہ باد۔ آج کی تاریخ میں ہماری دشمنی جہاں سے بھی ہو رہی ہے، ان تمام دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے، ہمارے افراد میں کوالٹی نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ جن سے ہے ان کو گالی دینا بہت آسان ہے،
ان کو برا کہنا بہت آسان ہے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ یہ ہندوستان انہی کا ہو گیا, اس نے جبرن اس ہندوستان کو قبضہ کر لیا, یہ سب بولنا, ان پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. مگر اس پر غور کرنا کہ آپ کے مخالفین میں اور آپ میں اس وقت سماجی کے اعتبار سے کیا فرق ہے, اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے بچے فیکٹری میں کام کرتے, آپ کے بچے مزدوری کرتے, آپ کے بچے جاہل و ان پڑھ ہیں, آپ کے بچے 12 بجے رات تک جگتے, آپ کے بچے 10 بجے دن میں سو کے اٹھتے, آپ کے بچوں میں تضیع اوقات ہے, آپ کے بچوں میں ٹائم پاسنگ فکر ہے, آپ کے بچوں میں آگے بڑھنے کا رجحان نہیں ہے. مگر غیروں میں جن سے آپ کا مقابلہ ہے, وہ قوم جو آپ کو مٹانا چاہتی ہے یا جس قوم سے آپ کی دشمنی ہے, آپ نے دیکھا آج کلکتہ ہو, آج کلکتہ کا کوئی کونا ہو, بنگال کا کوئی ضلع ہو, بہار کا کوئی حصہ ہو, ہندوستان کا کوئی پرانت ہو, کسی خطے کی میں بات کر رہا ہوں, ہر خطے میں آپ غور کریں, سب سے زیادہ ڈاکٹر انہی کے بچے جن سے آپ کا مقابلہ ہے, سب سے زیادہ انجینئر انہی کے بچے جن سے آپ کا مقابلہ ہے, سب سے زیادہ آئی ایس انہی کے بچے جن سے آپ کی لڑائی ہے, سب سے زیادہ آئی پی ایس انہی کے بچے جو قوم آپ کو مٹانا چاہتی ہے. تو ہر اعتبار سے ہم ان سے کمزور, تعداد بھی انہی کی زیادہ, آئی ایس بھی انہی کے زیادہ, پڑھے لکھے انہی کے زیادہ, ڈاکٹرز انہی کے زیادہ, آئی ایس آئی پی ایس انہی کے زیادہ, سب میدان میں وہی کامیاب, پولیٹکس اور سیاست میں بھی وہی آگے. ہمارے بچے مزدور محض رہ کے ہم نے اپنے بچوں کو رکھا اور ہمارے بچے مزدور بن گئے. اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب؟ اس لیے آج ہم ظالموں, جابروں, دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے اپنے کو اتنا کمزور کر لیا, اتنا کمزور کر لیا کہ ہمارے پاس سماجی ترقی کی کوئی طاقت رہی جس کے مقابلے میں دشمن آگے بڑھ گئے. اور ہمیں جب کچھ نہیں دکھائی دیا تو ہم نے صرف انگلی اٹھا کے بول دیا کہ یہ جیت لیا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے, وہ جیت لیا اس لیے ایسا کر رہا ہے. کسی کے اتنے جیتنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ جیتنا ہے جیتنے دیا جائے. اگر آپ میں طاقت و قوت تھی, آپ نے اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنایا, کوئی بات رہی, آپ کے بیٹے حافظ نہیں بنے, کوئی بات رہی, آپ نے اپنے بیٹے کو مفتی نہیں بنایا, کوئی کمپلینٹ اور آپ سے شکایت رہی. مگر ایک شکایت آپ سے کروں گا, آپ کا بیٹا حافظ نہیں بنا, کوئی بات نہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے آئی ایس کیوں نہیں بنے, آپ کے بیٹے آئی پی ایس کیوں نہیں بنے, آپ کے بیٹے ڈاکٹر کیوں نہیں بنے, آپ کے بیٹے انجینئر کیوں نہیں بنے, آپ کے بیٹے پروفیسر کیوں نہیں بنے؟ ارے حافظ عالم کی جگہ پر آئی ایس آئی پی ایس بنا کر ہی اپنے بیٹے کو آپ دکھا دیتے تو ہم مان لیتے کہ صاحب کسی نہ کسی جہت سے آپ کامیاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اولاد میں کسی کو آپ نے حافظ عالم نہیں بنایا اور ڈاکٹر انجینئر بھی نہیں بنا کر, آپ نے محض مزدور بنا کر نہ صرف اپنے بیٹے پر بلکہ اپنے پورے سماج پر, پوری کمیونٹی پر آپ نے ظلم کر دیا. بے شک, حق حق, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں پڑھانا ہے, اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں. یہ قسمت میں بات ہے صاحب. اللہ جس پر احسان فرماتا ہے انہی کے بچے حافظ قرآن اور عالم دین بنتے ہیں. اللہ جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کے گھر سے عالم پیدا ہوتے ہیں. چلو صاحب, اگر آپ نے مان لیا کسی طرح سے کہ عالم بننے سے پریشانی ہوگی, میرا بیٹا کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کہاں سے تنخواہ آئے گی, اگر کسی کو لگتا ہے کہ عالم مشکل کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ہماری جماعت کے عالم ہمارے فیضی صاحب کے گھر آ کے ایک دن دیکھ لیں. چلیے فیضی صاحب کو آپ نے باہر دیکھا ہوگا, یہ مصطفی رضا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اپنی جماعت کا ایک بہت چھوٹا سا مولوی ہوں. اگر پیسے کمانے کے اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے تو پیسے کمانے کے معاملے میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں, آپ میں سے جو بھی ہوں اگر وہ جائز کام کر رہے ہوں تو میں کل 12 بجے تک یہاں رہوں گا. آپ اپنا بایو ڈیٹا لے کے آئیے گا, اگر مجھ سے زیادہ پیسہ آپ کما لیں گے تو میں 1 سال کی تنخواہ آپ کو دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. پیسے کمانے سے اگر ہوتا ہے, اور الحمدللہ میں عالم, الحمدللہ, عالم بن کر بھی آدمی پیسے کما سکتا ہے. کیا بات, اور کماتا ہی ہے. عالم کو صرف راستہ ہونا چاہیے سیدھا, عالم کو ٹریک ملنا چاہیے, مناسب ٹریک ملے. وہ عالم کے پاس اس لیے کہ حلت و حرمت کا ضابطہ معلوم ہے, جس راستے سے برکت ہوتی ہے وہ راستے ان کو معلوم ہے, کہاں سے برکت ہوگی, کہاں سے خوشحالی آئے گی, کہاں سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی, یہ سب ان کو معلوم ہے. اس لیے عالم ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو تو بے شمار علماء دنیا میں پڑے ہیں جن کو آپ دیکھ کر یہ سبق لے سکتے ہیں کہ عالم بھی اچھا پہنتے ہیں, عالم بھی اچھا کھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں حضرت بیٹا حافظ بنے گا
گا تو کیا کھائے گا, کیا کمائے گا, کیا کھائے گا؟ بولتا نہیں بولتا ہے؟ ارے بولتا نہیں. اور اکثر وہی لوگ شہباز بھائی جو لوگ بولتے ہیں کہ عالم بنے گا بیٹا تو کیا کھائے گا, وہی 5 سال کے بعد اپنے امام صاحب کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ بہت کھاتا ہے. کیا بات ہے. ارے بھیا آپ کو اگر لگتا ہے کہ مولوی بہت کھاتا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بنایا اپنے بیٹے کو مولوی؟ سچائی یہی کہ عالم کبھی بھوکے نہیں رہتے, اس میں برکت ہوتی ہے. نبی کی بات کرنے والے کبھی پریشان نہیں رہتے. مگر آپ نے اگر سوچا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے تو آپ کو 2-4 بچے آپ کے ہر سماج سے ڈاکٹر بننے چاہیے. یہ گلشن کالونی, گلشن میں جو گلشن اور جو بہاریں آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں, یہ بہاریں یہاں پہ ٹائلس لگنے سے نہیں آئیں گے. یہاں روڈ بن جائے, چمچماتی سڑک ہو جائے, چاروں طرف لائٹنگ ہو جائے, بجلی ہمیشہ 24 گھنٹہ رہے, ہر شخص کے گھر میں اے سی رہے, یہ ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ گلشن کالونی ریئل میں گلشن کالونی آپ تب بنائیں گے جب کالونی کے ہر چھیتر سے, ہر کونے سے کبھی کوئی ڈاکٹر بنے, کبھی کوئی انجینئر بنے, کبھی کوئی آئی ایس بنے, کبھی کوئی آئی ایس بنے. دیش اصل میں آئی ایس اور آئی پی ایس چلاتے ہیں. حکومت کی باغ ڈور یا کرسی جس کے پاس بھی ہو جائے, اگر آپ نے اپنے بیٹے کو آئی ایس اور آئی پی ایس بنا دیا, آپ کا بیٹا ہندوستان کے جس خطے اور کونے میں وہ ڈیوٹی انجام دے گا. ان کی سب سے بڑی اور پہلی کوشش ہوگی کہ ہمارا کوئی اسلامک بھائی کبھی کوئی پریشان نہ رہے. کیا بات ہے, بے شک, حق حق, زندہ باد زندہ باد. اس لیے پوری کمیونٹی پریشان ہے. آپ کس سے امید چاہتے ہیں؟ آپ اس ڈی ایم سے بھلائی کی امید کرتے ہیں جس ڈی ایم کی بنیادی تعلیم ہی اس بات پر ہوئی ہے کہ تم کو اس سے لڑنا ہے اور یہ کہنا ہے. جس ڈی ایم کو آخر تک یہی بتایا گیا کہ تمہارا مشن کیا ہے. آپ اس ایس پی سے انصاف چاہتے ہیں, آپ اس جج سے آپ بھلائی چاہتے ہیں جس جج سے بھلائی کی کوئی امید نہیں, جن کو شپث لینے کے بعد جن کو الگ سے چور دروازے سے نکال کے سمجھایا گیا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو 5 سال کے لیے اور تیرا پیریڈ بڑھا دیا جائے گا اور بڑی تجھے کرسی دی جائے گی. آپ ان سے بھلائی کی امید کرتے ہیں, نہیں ہوگی بھلائی. کوئی بھی غیر اسلامک ماحول کا ماننے والا چاہے جس قدر ہائی کوالیفائڈ ہو, وہ آپ کے حق میں قلم سچائی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتا. اس کی زبان کبھی صداقت اور ایمانداری میں کام نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بولنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, وہ لکھنے والی زبان آپ کے حق میں استعمال ہو, تو اس کے لیے کسی غیر سے اس بھلائی کی امید نہیں کرے, بلکہ اپنے بیٹے کو, اپنے سماج کے لڑکے کو, اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر بنائے, اسے وکیل بنائے, اسے جج بنائے, اسے انجینئر بنائے, اسے آئی ایس بنائے, اسے آئی پی ایس بنائے. قسم خدا کی جو حالات آج 2-4-5 سالوں سے جو خراب محسوس ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے, اس میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی اور ہندوستان کے چاہے جس خطے میں ہم رہیں گے ہم اپنے کو 100% سرکشت محسوس کریں گے. بے شک, حق حق, زندہ باد زندہ باد. بہت اس لیے آپ پڑھیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں, محنت کریں. خوب مزدوری آپ کی نیکی, مزدوری آپ کر رہے ہیں, آپ مزدور ہیں. ایک فکر آپ کو مار رہی ہے. آخری بات, آخری پوائنٹ, کام ختم. اس میں سے کچھ دکاندار بھی ہیں, چاہے جس کی دکان ہو اللہ برکت دے, اور اکثر دکانداروں کو اور تاجروں کو ہم نے دیکھا ہے یہ بولتے اور سوچتے ہوئے کہ بیٹا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چلو دیکھو اگر تیرا نمبر میٹرک میں ٹھیک آیا تو ٹھیک ہے, انٹر میں ٹھیک آیا تو یہ کراؤں گا, اور ٹھیک نہیں آیا تو دکان زندہ باد ہے. یعنی اگر انٹر میں تیرا نمبر صحیح آیا تو تجھے ڈاکٹر بناؤں گا, اور نمبر صحیح نہیں آیا تو ایک دکان تجھے خرید کے دے دوں گا. قیامت تک اس کا بیٹا انٹر کا ایگزام دیتا رہے گا, کبھی نمبر ٹھیک نہیں آئے گا, کیونکہ باپ نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں. کیا بات ہے, نمبر نہیں آئے گا تو دکان کرنا ہے, نمبر نہیں آئے گا تو ایک دکان اور ہو جائے گی, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام سنبھالیں گے, نمبر نہیں آئے گا ابا کا کام کریں گے. جو گارجن چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا 100% کامیاب ہو, اس گارجن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے بیٹے پر بھی وہی ذمہ داری, وہی کام, وہی بزنس, وہی دکان کی ذمہ داری سپرد کرے جو وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی ترقی ہے صاحب؟ آپ دکاندار ہیں تو بیٹا بھی دکاندار, یہ کوئی ترقی ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ ناکام گارجن ہیں. آپ دکاندار بیٹا دکاندار, یہ ناکامی آپ کی. آپ ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر, یہ ناکامی آپ کی. آپ ماسٹر بیٹا بھی ماسٹر, ناکامی آپ کی. آپ کسان بیٹا کسان, ناکامی آپ کی. آپ صاحب مزدور بیٹا مزدور, آپ کی ناکامی ہے. آپ بزنس مین بیٹا بھی بزنس مین, یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کی ریئل اور اصل کامیابی تب ہے کہ آپ دکاندار ہو, کلکتہ کے آپ کے بیٹے جا کر امریکہ کے
बिजनेसमैन बने तो कामयाबी है, आप मास्टर हो और आपका बेटा प्रोफेसर बने तो आपकी कामयाबी है, आप कलकत्ता के डॉक्टर हो, बेटा दिल्ली और मुंबई का डॉक्टर हो तब आपकी कामयाबी है। जो काम आप कर रहे हैं, आप कामयाबी के लिए अपना वही काम अपने बेटे पे सुपुर्द कर दिए तो ये कामयाबी नहीं। खबरदार कोई भी गार्जियन अपने किसी भी पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई पीरियड में ये ना कहे कि बेटा चलो टेंशन की बात रही, पास हो गया तो ठीक है वरना ये करेगा नहीं। आपका बेटा कभी कामयाब नहीं होगा, न तो तालीम से कामयाबी उसको मिलेगी, न बिजनेस में उसको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी की एक ही सूरत है, आप अपने बेटे से सारे ऑप्शन के दरवाजे उनसे बंद करके उनसे कहे बेटा मैं दुकानदार हूं तू नहीं, मैं करोड़पति हूं तू नहीं, मेरी कॉलोनी है तेरी नहीं, मेरी कार है तेरी नहीं, मैं पैसे वाला हूं तू नहीं, मैं चौधरी हूं तू नहीं, मैं ठेकेदार हूं तू नहीं, मैं करोड़पति हूं तू नहीं, मैं खरबपति हूं तू नहीं। बेटा मेरी दौलत तेरी काम की नहीं, मेरा पैसा तेरे काम का नहीं, मेरा बिजनेस तेरे काम का नहीं, मेरी दुकान तेरे काम का नहीं। बेटा तेरी कामयाबी के लिए मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरे बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आने वाले। बेटा तेरी किताब काम आएगी, तेरा कलम काम आएगा, तेरी पढ़ाई काम आएगी। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू पास क्यों नहीं होगा? बेटा तुझे मैट्रिक में फर्स्ट करना ही करना है, इंटर में इंस्टीट्यूट करना ही करना है। जो बाप अपने बेटों की तरक्की के लिए तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ पढ़ाई का रास्ता दिखाएगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं भले ही कलकत्ता के किसी मजदूर का वो बेटा है, अगर वो मजदूर बाप अपने बेटे को ये समझाने में कामयाब हो गया और उसको कामयाबी मिल गई, उसका बेटा ये समझ लिया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, 5 साल के बाद जो बाप आज कलकत्ता में मजदूरी कर रहा है उसी का बेटा अपने समाज का एक शानदार IAS और IPS बन के जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सरकारी कॉन्फ्रेंस। क्योंकि उन बच्चों को लगेगा ही कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और हाल में पढ़ना है। इसलिए आप भी जो तलबा मदरसे के हैं या स्कूल के, उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा बेस्ट तरक्की का रास्ता आज कुछ नहीं है। वो सारे ऑप्शन सब कुछ अपनी निगाहों से हटा दे। किसी का बाप मुखिया हो तो बाप मुखिया है, 3 साल 4 साल के बाद पसीने छूटने लगते हैं, 1 साल तैयारी में लगती है, फिर जितना पैसा कमाता है सब फिर जमीन जगह बेच के फिर मुखियाई में प्रधानी में लड़ना पड़ता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की दौलत का कोई मतलब आदमी को उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को देखा है जो इंतकाल से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए या किसी और भाई को दे दिए या बहन को दे दिए, किसी एक को दे दिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पीरियड में आपके बाप की दौलत, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इस पर नजर नहीं दौड़ानी है। आपको खालिस तालिब इल्म होकर पढ़ना है। 5 साल ही मैंने देखा, 5 साल जो आदमी जिस फील्ड का हो, जिस मैदान का हो, उसको अपने मैदान की तरक्की का आखिरी हिस्सा टच करने के लिए 2 से 5 साल ही लगते हैं। 5 साल आप किसी भी फील्ड में अपने आप को वक्फ कर देंगे ना, वो मैदान, वो फील्ड फिर हमेशा के लिए आपके लिए वक्फ हो जाएगा। आप 5 साल छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह असल कामयाबी मिलेगी। दुआ करूंगा मौला तबारक तआला फिर कभी किसी महफिल में मुलाकात होगी तो बातें होंगी। चूंकि कलकत्ता आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे जिस स्टेज पे कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसरत है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ वक्त भी कम मिलता है, जलसा ताखीर से शुरू होता है, कारोबारी लोग हैं, शुरू होते होते 10 से 11 बजते हैं और इसी में वक्त कम मिलता है खतीबों को या शायरों को, सबके लिए वक्त की मतलब एक मुसीबत रहती है साहब कि कब हमको टाइम मिल जाए। मैंने अपनी उम्मीद के हिसाब से जो बातें आप तक की सोची थी मैंने रखी, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। मुफ्ती साहब की दुआएं हमारे साथ है, आपके साथ भी रहे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा सरकार।